طرف میں بیٹھا ہوں. یہ تو بڑے ٹیکسز وصول کریں تو ہمیں فیسیلٹیز آگے ملیں گی، لیکن جب ہمارے ساتھ یہ جو آج کل ہو رہا ہے، جو یہ حالات ہمارے سامنے ہیں، تو پھر شرم کے ہمارے آنکھیں جھک جاتی ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جب ٹیکسوں کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ڈی خان کے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جتنے نااہل انتظامیہ کے لوگ ہیں اور جتنی کالی بھیڑی ہیں پولیس کی، وہ ڈی خان میں یہاں پر لائے ہیں اپنے منظور نظر کام کروانے کے لیے. یہ ڈی خان کا علاقہ وزیر اعلیٰ اور گورنر کے ہوتے ہوئے پرامن ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ جرائم کی آماج گاہ بن چکا ہے. اس کو کراچی جیسے حالات یہاں پیدا ہو رہے ہیں، عدم تحفظ کا عوام بھی شکار ہیں اور تاجر بھی شکار ہیں. اگر یہ سلسلہ بہتر نہ ہوا تو تنگ آمد بجنگ آمد. ہم نے جو جیسے کہ اعلان کیا کہ ہم مشورہ کر کے وزیر اعلیٰ صاحب کے گھر کے سامنے کیمپ لگائیں گے اور پورے ڈیرے کو بند کریں گے. کہ جو احتجاجی پرامن کیمپ ہم نے لگایا گیا ہے، تینوں تاجر تنظیموں اور ضلعی موبائل یونین کے ذریعے تمام لگایا گیا ہے. 17 دن گزرنے کے باوجود ضلعی گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ نے کوئی چوری کا سراغ نہیں لگا سکی. انشاءاللہ یہ آج کا پرامن احتجاج ہے، آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم احتجاج بھی کریں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس پر احتجاج بھی کریں گے اور ہڑتال بھی کریں گے انشاءاللہ. دوستو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو احتجاجی کیمپ لگایا گیا ہے، آج تاجران اتنے پسے ہوئے ہیں، اتنے پس چکے ہیں کہ ان کے آئے روز جو ہے نا یہ ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، یہ موبائل چوریاں ہو رہی ہیں اور یہ موٹر سائیکل چوریاں ہو رہے ہیں، دکانوں کو توڑا جا رہا ہے. اور دیکھیں انتظامیہ نے کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں، یہ تمام کا ازالہ کریں گے، لیکن اب تک کوئی ازالہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ہم سراپا احتجاج ہیں. اور اگر اس دفعہ کچھ نہ ہوا تو ہم انشاءاللہ آگے کا لائحہ عمل مشاورت کے ساتھ پھر اپنا بھرپور طریقے سے اپنا لائحہ عمل تیار کر کے ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ.